السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، خفی کا بیان آپ نے پڑھا۔ آج مشکل، مجمل اور متشابہ کا بیان ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَزْدَادَ خِفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ كَأَنَّهُ بَعْدَ مَا خَفِيَ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ دَخَلَ فِي أَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ حَتَّى لَا يَنَالَ الْمُرَادُ إِلَّا بِالطَّلَبِ ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله۔ رہا مشکل تو وہ کلام ہے جو خفی کی بنسبت خفا میں زائد ہو۔ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَزْدَادَ خِفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ، مشکل وہ کلام ہے جو خفی کی بنسبت خفا میں زائد ہو۔ كَأَنَّهُ بَعْدَ مَا خَفِيَ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ، گویا کہ مشکل کی حقیقت سامع پر مخفی ہونے کے بعد، كَأَنَّهُ بَعْدَ مَا خَفِيَ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ، گویا کہ مشکل کی حقیقت سننے والے پر خفی ہونے کے بعد دخل فی اشکالہ و امثالہ، اپنے ہم شکل اور اپنے ہم امثال میں داخل ہو گیا۔ رہا مشکل تو وہ ہے جو خفی کی بنسبت خفا میں زائد ہو، گویا کہ مشکل کی حقیقت سننے والے پر خفی ہونے کے بعد اپنے ہم شکل اور امثال میں داخل ہو گیا ہو۔ حتیٰ لا ینال المراد الا بالطلب ثم بالتأمل، یہاں تک کہ مشکل کی مراد حاصل نہیں ہوگی مگر طلب کے ساتھ، پھر غور و فکر کے ساتھ۔ حتیٰ یتمیز عن امثالہ، یہاں تک کہ مشکل اپنے ہم مثلوں سے ممتاز ہو جائے۔ مشکل کی مراد اپنے امثال سے ممتاز ہو جائے۔ خفی اور مشکل میں یہی فرق ہے۔ خفی کی بنسبت مشکل میں خفا اس لیے زیادہ ہے چونکہ اولاً تو مشکل کی حقیقت سامع پر مخفی رہتی ہے، پھر مخفی ہونے کے بعد وہ مشکل اپنے ہم شکل اور ہم مثلوں میں جا کر داخل ہو جاتا ہے۔ تو خفی میں صرف ایک چیز کی ضرورت پڑ رہی تھی، خفی کی مراد حاصل کرنے کے لیے صرف طلب کافی تھا، مگر مشکل میں صرف طلب کافی نہیں ہوگا بلکہ طلب کے ساتھ ساتھ تأمل یعنی غور و فکر بھی ضروری ہوگا، تب جا کے مشکل کی مراد اس کے ہم جنس اور ہم مثلوں سے ممتاز ہوگی۔ اس کی مثال سماعت کریں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ، مشکل کی مثال احکام شرع میں یہ ہے، اذا حلف لا یعتدم اے لا یأکل اداما، جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ ادام نہیں کھائے گا، ادام کا معنی سالن، وہ سالن نہیں کھائے گا۔ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلِّ،
تو لفظ ادام سرکہ میں تو ظاہر ہے، یعنی کسی نے قسم کھائی میں سالن نہیں کھاؤں گا اور اس نے روٹی کے ساتھ سرکہ کھا لیا تو وہ شخص حانث ہوگا۔ والدبسی وہوا عصیر الرطبی، کھجور کا نچوڑا ہوا جس کو ہم کھجور کا شیرہ کہیں گے، اور کھجور کے شیرہ میں بھی لفظ ادام ظاہر ہے، یعنی کسی نے سرکے سے روٹی کھائی وہ شخص بھی حانث ہوگا، کھجور کے شیرے میں ڈبو کر روٹی کھائی وہ شخص بھی حانث ہوگا۔ چونکہ ادام اس چیز کو کہتے ہیں جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جاتا ہو اور روٹی اس میں رنگ جاتی ہو اور ڈوب جاتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے سرکہ میں روٹی رنگ بھی جاتی ہے ڈوب بھی جاتی ہے، اسی طرح کھجور کے شیرہ میں روٹی رنگ بھی جاتی ہے ڈوب بھی جاتی ہے۔ لہذا اگر جس شخص نے قسم کھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا، اس نے سرکہ یا کھجور کے شیرہ میں ڈبو کر روٹی کھا لی تو وہ شخص حانث ہو جائے گا، چونکہ اس میں ادام کا معنی بالکل ظاہر ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ، مگر لفظ ادام مشکل ہے بھنے ہوئے گوشت میں اور انڈے میں اور پنیر میں، یعنی کسی نے روٹی بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ کھایا تو کیا وہ شخص حانث ہوگا یا نہیں؟ انڈے کے ساتھ کسی نے روٹی کھائی تو کیا وہ شخص حانث ہوگا یا نہیں؟ پنیر کے ساتھ روٹی کھائی تو کیا وہ شخص جس نے قسم کھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا وہ شخص حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں بھنے ہوئے گوشت، انڈا اور پنیر کے سلسلے میں لفظ ادام مشکل ہے، اور مشکل کی مراد حاصل کرنے کے لیے طلب اور تأمل کی ضرورت پڑتی ہے، حتیٰ یطلب فی معنی الاعتدام، یہاں تک کہ اعتدام کے معنی میں طلب کیا جائے گا کہ اعتدام کا کیا معنی آتا ہے، ثم یتأمل، پھر غور و فکر کیا جائے گا، ان ذلک المعنی هل یوجد فی اللحم والبیض والجبن ام لا، کہ کیا وہ معنی بھنے ہوئے گوشت، انڈا اور پنیر میں پایا جاتا ہے یا پایا نہیں جاتا، یعنی ادام کا معنی بھنے ہوئے گوشت، انڈا اور پنیر میں موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہوگا تو وہ شخص حانث ہوگا، موجود نہیں ہوگا تو حانث نہیں ہوگا۔ امام اعظم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قسم کھائی کہ وہ شخص سالن نہیں کھائے گا، ادام نہیں کھائے گا، تو بھنے ہوئے گوشت کھانے سے وہ شخص حانث نہیں ہوگا، انڈا اور پنیر کھانے سے روٹی کے ساتھ وہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ حانث اس لیے نہیں ہوگا چونکہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ادام اس چیز کو کہتے ہیں جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جاتا ہو اور روٹی اس میں رنگ جاتی ہو اور ڈوب بھی جاتی ہو۔ تو جب ہم بھنے ہوئے گوشت میں غور و فکر کرتے ہیں تو بھنا ہوا گوشت کے ساتھ روٹی کو تابع بنا کر تو کھایا جا سکتا ہے، مگر روٹی اس میں رنگ جاتی ہو، ڈوب جاتی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ اگر روٹی کھائے تو وہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ اسی طرح انڈا اور پنیر میں کہ اس میں روٹی ڈوبتی نہیں ہے اور رنگتی نہیں ہے، اس بنا پر وہ شخص جس نے قسم کھائی لا یاکل ادامن کہ وہ سالن نہیں کھائے گا وہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ البتہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ادام یہ ماخوذ ہے موادمت سے، اور موادمت کا معنی موافقت کیا آتا ہے، اس لیے صاحبین کہتے ہیں کہ ادام اس چیز کو کہیں گے جس چیز کو روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہو، وہ روٹی کے موافق ہوگی۔ بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، انڈا اور پنیر
روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے اور وہ روٹی کے موافق ہے۔ لہذا بھنے ہوئے گوشت، انڈا اور پنیر چونکہ روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ چیزیں صاحبین کے نزدیک روٹی کے موافق ہوں گی، اور جب یہ چیزیں روٹی کے موافق ہیں تو صاحبین کے نزدیک بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر کھانے سے وہ شخص حانث ہو جائے گا۔ نیز یہ کہ سرکار اسلام کا فرمان ہے سید ادام اہل الجنتی اللحم، کہ جنتیوں کے لیے سالنوں کا سردار وہ گوشت ہے، سب سے اعلیٰ سالن جنتیوں کے لیے گوشت ہے۔ تو اس حدیث میں بھی گوشت پر ادام کا اطلاق کیا گیا۔ جب ادام کا اطلاق کیا گیا تو گوشت میں تو ادام کا معنی پایا جا رہا ہے۔ امام اعظم کی طرف سے صاحبین کا جواب یہ ہے، امام اعظم جواب دیتے ہیں صاحبین کی طرف سے کہ ٹھیک ہے، گوشت، انڈا اور پنیر میں روٹی کے ساتھ موافقت تو حاصل ہے، مگر کامل درجہ کی موافقت حاصل نہیں۔ کامل درجہ کی موافقت تو اس وقت حاصل ہوگی جب کہ روٹی ادام میں مختلط ہو جائے، مل جائے اور اس میں رنگ جائے۔ تو بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر میں یہ معنی پایا نہیں جاتا، اس لیے امام اعظم کہتے ہیں کہ بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر کھانے سے شخص حانث نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث کا جواب کہ جنتیوں کا سب سے اعلیٰ سالن گوشت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث آخرت سے متعلق ہے اور ہماری گفتگو دنیا سے متعلق ہے، لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اذا حلف لا یعتدم، جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا، فإنہ ظاہر فی الخل والدبس، تو بے شک لفظ ادام سرکہ اور کھجور کے شیرہ میں ظاہر ہے۔ فإنما ہوا مشکل فی اللحم والبیض والجبن، مگر بھنے ہوئے گوشت، انڈا اور پنیر میں مشکل ہے۔ حتیٰ یطلب فی معنی الاعتدام، یہاں تک کہ اعتدام کے معنی کو طلب کیا جائے گا، ڈھونڈا جائے گا۔ ثم یتأمل، پھر غور و فکر کیا جائے گا، ان ذلک المعنی هل یوجد فی اللحم والبیض والجبن ام لا، کہ کیا وہ معنی بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر میں پایا جاتا ہے یا پایا نہیں جاتا۔ ثم فوق المشکل المجمل، پھر مجمل مشکل سے بڑھ کر مجمل ہے، یعنی مجمل میں خفا مشکل کی بنسبت اور زیادہ ہوتا ہے۔ ثم فوق المشکل المجمل، پھر مشکل سے بڑھ کر مجمل ہے، کس چیز میں؟ اشتباہ اور خفا کی زیادتی میں۔ وَهُوَ مَحْتَمَلَ وُجُوهًا فَصَارَ بِحَالٍ لا یوقف علی المراد به الا ببیان من قبل المتکلم، مجمل وہ ہے جو کئی طرح کا احتمال رکھے۔ وہ ہوا محتمل وجوہن، مجمل وہ ہے جو چند طرح کا احتمال رکھے۔ فسارا بحال، پس وہ ایسے حال میں ہوگا لا یوقف علی المراد به، کہ مجمل کی مراد پر واقفیت نہیں ہوگی الا ببیان من قبل المتکلم، مگر متکلم کے بیان سے، یعنی متکلم اگر بیان کر دے تو مجمل کی مراد واضح ہو جائے گی، مجمل کی مراد پر واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی مجمل میں طلب اور تأمل کے ذریعے مجمل کی مراد پر واقفیت نہیں ہوگی، بلکہ متکلم نے جو بیان کیا، متکلم کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ متکلم اپنی طرف سے وضاحت کر دے کہ میری مراد اس سے یہ ہے، تب جا کے مجمل کی مراد پر واقفیت حاصل ہوگی۔ وَهُوَ مَحْتَمَلَ وُجُوهًا، مجمل وہ ہے جو کئی طرح کا احتمال رکھے۔ فَصَارَ بِحَالٍ، پس مجمل ایسے حال میں ہوگا لا یوقف علی المراد به،
کہ مجمل کی مراد پر طلب اور تأمل کے ذریعے واقفیت نہیں ہوگی، الا ببیان من قبل المتکلم، مگر متکلم کے بیان سے، یعنی متکلم واضح کر دے کہ میری مراد اس سے یہ ہے، تب جا کے مجمل کی مراد پر واقفیت حاصل ہوگی۔ وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، مجمل کی مثال احکام شرعیہ میں یہ ہے، قولہ تعالی، باری تعالیٰ کا فرمان حرم الربا ہے، یہ مجمل کی مثال ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ، اس لیے کہ ربا کا مفہوم لغوی اعتبار سے مطلق زیادتی کو کہتے ہیں۔ وَهِيَ غَيْرُ مُرَادَةٍ، اور یہاں یہ مراد ہے نہیں، اس لیے کہ حرم الربا، اگر ربا کا مفہوم مطلقاً زیادتی مراد لیں تو مطلق زیادتی حرام ہوگی، اور ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ بیع بھی احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے جو بیع کو حلال فرمایا تو بیع سے مقصود بھی تو نفع ہے، اس میں بھی زیادتی مقصود ہوتی ہے، تو مطلق زیادتی حرام ہو نہیں سکتی، بلکہ مراد وہ زیادتی ہوگی جو مکیلات و موزونات اور ہم جنسوں کی بیع میں عوض سے خالی ہو، جو چیز عوض سے خالی ہو مکیلات و موزونات اور ہم جنسوں کی بیع میں، وہ مراد ہوگی کہ اگر زیادہ بیچے تب وہ چیز ربا ہوگا۔ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ، اس لیے کہ ربا کا مفہوم لغوی اعتبار سے مطلق زیادتی ہے، وَهِيَ غَيْرُ مُرَادَةٍ، اور یہ یہاں مراد نہیں ہے، بل المراد، بلکہ ربا سے مراد الزِّيَادَةُ الْخَالِيَةُ عن العوض فی بیع المقدرات المتجانسۃ، بلکہ مراد وہ زیادتی ہے جو مکیلات و موزونات اور ہم جنس سو کی بیع میں عوض سے خالی ہو، مقدرات ای المکیلات والموزونات، بلکہ مراد وہ زیادتی ہے جو مکیلات و موزونات اور ہم جنسوں کی بیع میں عوض سے خالی ہو۔ واللفظ لا دلالۃ لہ علی ھذا، اور لفظ ربا کا اس معنی پر کوئی دلالت نہیں ہے، یعنی لفظ ربا اس معنی پر کہ زیادتی سے مراد وہ زیادتی ہے جو مکیلات و موزونات اور ہم جنسوں کی بیع میں عوض سے خالی ہو، اس معنی پر لفظ ربا کی کوئی دلالت نہیں ہے۔ فلا ینال المراد بالتأمل، لہذا مراد غور و فکر سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ متکلم کے بیان کی ضرورت پیش ہوگی۔ اسی لیے سرکار اسلام نے 6 چیزوں پر تفسیر فرمائی کہ 6 چیزیں اگر برابر سرابر بیچی جائے تو وہ بیع ہوگی، اور اگر کمی بیشی کے ساتھ بیچا جائے تو وہ ربا ہوگا، جیسا کہ سرکار نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے برابر سرابر ہاتھوں ہاتھ بیچنا جائز ہے۔ والفضل ربا، مگر کمی بیشی سے بیچنا یہ ربا ہے، سود ہے۔ تو متکلم نے 6 چیزوں کی وضاحت کی، مگر باقی چیزوں میں وضاحت نہ فرمائی۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ سرکار اسلام دنیا سے تشریف لے گئے مگر ربا سے متعلق تشفی بخش وضاحت نہیں فرمائی۔ پھر علماء مجتہدین نے تأمل اور غور و فکر کر کے ربا کی علت کا استنباط کیا۔ امام اعظم نے ربا کی علت قدر مع الجنس نکالی، یعنی کیل اور وزن مع الجنس، جنس کے ساتھ۔ شوافع نے ربا کی علت مطعومات میں طعمیت، اسمان میں ثمنیت۔ مالکیہ نے ربا کی علت سونے چاندی میں نقدیت اور غیر نقود میں ادخار و اقتیاد، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا
اور روزی بنانا۔ یہ علماء مجتہدین نے بعد میں ربا کی علت نکالی۔ بہرکیف حرم الربا میں ربا سے مطلق زیادتی نہیں ہے، بلکہ وہ زیادتی مراد ہے جو مکیلات و موزونات اور ہم جنسوں کی بیع میں عوض سے خالی ہو، مگر لفظ ربا کا اس معنی پر کوئی دلالت نہیں ہے، بلکہ اس معنی پر دلالت متکلم نے اپنی طرف سے وضاحت کی، یعنی سرکار سلام نے وضاحت کی الحنطۃ بالحنطۃ سے پیش کر کے مثلاً بے مثل یدم بے یدن والفضل ربا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر عوض سے خالی ہو اور وہ زیادتی ہو تو وہ سود ہوگا۔ فإن المفہوم من الربا هو الزیادۃ المطلقہ، اس لیے کہ ربا کا مفہوم لغوی اعتبار سے مطلق زیادتی ہے، وہی غیر مرادۃ، اور یہ مراد نہیں ہے، بل المراد الزیادۃ الخالیہ عن العوض فی بیع المقدرات المتجانسۃ، بلکہ مراد وہ زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو مکیلات و موزونات اور ہم جنسوں کی بیع میں۔ واللفظ لا دلالۃ لہ علی ھذا، اور لفظ ربا کا اس معنی پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ فلا ینال المراد بالتأمل، لہذا مراد لفظ ربا میں غور و فکر کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ متکلم اپنی طرف سے وضاحت کرے گا، تب جا کے اس کی مراد واضح ہوگی، جیسا کہ سرکار سلام نے حدیث پاک میں وضاحت فرما دی۔ ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ، پھر مجمل سے بڑھ کر خفا میں متشابہ ہے، یعنی متشابہ خفا میں مجمل سے بڑھ کر ہے، اور متشابہ کہتے ہیں اس کلام کو کہ جس کی مراد حاصل کرنے کی کوئی راہ اور امید موجود نہ ہو، اس کی مراد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ امت مسلمہ سے اس کی مراد کو طلب کرنے کا حکم بھی ساقط کر لیا گیا ہے۔ تو متشابہ وہ ہے جس کی مراد حاصل کرنے کی کوئی راہ اور امید نہ ہو۔ ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ، پھر مجمل سے بڑھ کر خفا میں متشابہ ہے۔ مثال المتشابہ، متشابہ کی مثال الحروف المقطعات فی اوائل السور، سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، حام میم، عین سین قاف، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ متشابہ کی مثال ہے۔ الف لام میم سے کیا مراد اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا صرف اتنا حق ہے کہ اللہ کی جو اس سے مراد ہے یہ حق ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کی جو بھی اس سے مراد ہے وہ حق ہے، بس اور کچھ نہیں۔ مثال المتشابہ، متشابہ کی مثال الحروف المقطعات فی اوائل السور، سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہے۔ وحکم المجمل والمتشابہ اعتقاد و حقیت المراد به حتی یاتی البیان، مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے، یعنی کہ مجمل سے کیا مراد ہے، جو مراد ہے وہ حق ہے، متشابہ سے کیا مراد ہے، جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، اللہ نے اس سے جو بھی مراد دیا وہ بالکل حق ہے۔ حتی یاتی البیان، یہاں تک کہ بیان آ جائے۔ مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے، حتی یاتی البیان، یہاں تک کہ بیان آ جائے، اما فی الدنیا، یا تو دنیا ہی میں بیان آ جائے، کل مجمل، جیسا کہ مجمل کی شان ہے، جیسے آیت ربا والی، حرم الربا میں ربا سے کون سی ذاتی مراد ہے، دنیا میں سرکار اسلام نے بیان فرما دیا الحنطۃ بالحنطۃ سے کہ مراد وہ زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو۔ او فی الآخرہ، یا دنیا میں بیان نہ آئے بلکہ آخرت میں ہو، کما فی المتشابہ، جیسا کہ متشابہ میں ہوتا ہے، کہ متشابہ سے مراد کیا ہے، متشابہ جیسے حروف مقطعات ہے اس کی مراد کیا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ البتہ قیامت کے دن یہ سب لوگوں کے لیے
اس کی مراد واضح ہو جائے گی، لیکن دنیا میں مراد واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ متشابہ کی مراد جو ہمارے لیے بالکل خفا میں ہے، یعنی اس کی مراد حاصل کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، یہ ہماری طرف نظر کرتے ہوئے، ورنہ سرکار اسلام کی طرف نظر کرتے ہوئے تو ان کے نزدیک سرکار اسلام کے لیے متشابہ بالکل ظاہر ہے۔ اس لیے کہ اگر سرکار اسلام کے لیے متشابہ ظاہر نہ ہو، ان کی مراد اگر سرکار اسلام کو بھی حاصل نہ ہو، تو قرآن کے نازل کرنے کا پھر مقصد کیا؟ جس پر قرآن اتارا گیا اگر وہی اس کا معنی نہ سمجھے تو قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہوگا؟ تو مطلب اس کی مراد کے حاصل کرنے کی جو کوئی راہ اور امید موجود نہیں ہے، یہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے۔ البتہ آخرت میں یہ ہر ایک کے لیے واضح ہو جائے گا کہ متشابہ جیسے حروف مقطعات ہیں، ان سے ان کی مراد کیا ہے، یہ ہر ایک پر واضح ہو جائے گا۔ وحکم المجمل والمتشابہ اعتقاد و حقیت المراد بھی حتیٰ یاتی البیان، مجمل اور متشابہ کا حکم اس کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے یہاں تک کہ بیان آ جائے، اما فی الدنیا کل مجمل، یا تو دنیا ہی میں بیان آ جائے جیسا کہ مجمل ہے، او فی الآخرہ، یا آخرت میں، کما فی المتشابہ، جیسا کہ متشابہ میں ہوتا ہے۔